اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 97۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اسلام دشمن ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے کہ تم نے اقامت دین کی جدوجہد کی، نہ سرزمین کفر کو چھوڑا۔ وہ معذرتاً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتے جواباً کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراغ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو بعض مسلمان اپنے عزیز اور اقارب اور مال اور جائیداد وغیرہ کی وجہ سے مکہ میں ہی رہ گئے۔ تو اس وقت جب کہ ہجرت فرض تھی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ مرتے وقت فرشتے جو ہیں جو ان کے ساتھ مکالمہ ہوگا اس کا ذکر یہاں پر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے کہ اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے دو سبب تھے۔ ایک تو مکہ کی فضا ایسی ناسازگار تھی کہ کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا، تو اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کا اظہار اور عبادات کی بجا آوری بہت مشکل تھی۔ ان حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کفار ہر وقت حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے دینی بھائی ان کے ساتھ آ ملیں اور ایسے مشکل اور نازک وقت میں ان کی تقویت کا باعث بنے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے جو بڑا قابل غور نقطہ ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ جہاں اس وقت مکہ کی جو فضا تھی وہ ناسازگار تھی، کھلم کھلا شرک تھا، فسق اور فجور کا بازار گرم تھا، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا جو ہے وہ فرض ہو گئی تھی۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماحول ایسا ہو چکا ہے جس کی فضا جو ہے اس قدر ناسازگار ہو چکی ہے، جہاں پر ہر وقت فسق و فجور رہتا ہے اور ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو آیا ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہجرت کریں؟ ہم نے کون سی ہجرت کرنی ہے؟ ہم نے برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ ہم نے برے کاموں کو چھوڑ کر وہیں رہ کر ہم نے برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف جو ہے وہ اپنا قدم بڑھانا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کی خاطر ہجرت کریں گے برائی سے اچھائی کی طرف تو اللہ پاک پھر ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو یاد رہ جائے گی اور اس سے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا ہم اس دور میں کس طرح ہجرت کر سکتے ہیں۔ وہ ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ آپ اپنے ایک پیپر لے لیجئے یا اپنی وہی ڈائری یا وہی فائل جس میں آپ نوٹس بنا رہے ہیں، اس میں آپ درمیان میں لائن لگا کر اللہ کے لیے ہجرت کا عنوان دے کر نیچے آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے اس چیز کو کہ ہم نے کیا چیز چھوڑ کر کس چیز کی طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی ہر برا کام 6 سے 7 برے کام یا کوئی ایسی چیزیں گنوانی ہیں آپ نے جس کو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس چیز سے اس چیز کی طرف ہم ہجرت کریں گے۔ جیسے فرض کریں، ایک مثال دیتی ہوں میں آپ کو کہ آپ لکھیں گے ہم جھوٹ چھوڑ کر سچ اپنائیں گے، یعنی کہ ہم جھوٹ سے سچ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس طرح سے آپ نے 6 سے 7 جو ہے وہ لائنز میں یا الفاظ یا وہ برائیاں گن کر ان کو اچھائیوں کی طرف ہجرت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایک چارٹ تیار کریں گے، تاکہ ہمیں وہ یاد بھی رہے اور پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکیں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اس ماحول میں رہ کر کہ جہاں بھی ارد گرد ہم دیکھیں تو ہمارے خاندانوں کی جو فضا ہے وہ بھی ناسازگار ہے،
ہم شادیوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. وہاں پر اس قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. میڈیا ہے، چینلز ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، لوگ دیندار نہیں رہے، دنیا دار ہو چکے ہیں. تو ان سارے ماحول میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو پھر ہمیں یاد بھی رہے گا اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے. اس ایکٹیویٹی کو ضرور کیجیے گا. اگلی آیہ کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں. اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا 98 میں إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، سوائے ان واقعی مجبور اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں. اب جیسے سابقہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کی اور کفار کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے پر رضامند ہو گئے. اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو حقیقتاً معذور تھے. جب فرمایا نا کہ بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے تھے نہ وہاں سے نکلنے کا ان کے لیے کوئی راستہ تھا، ان کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ پاک بے شک بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اب اگلی آیہ کریمہ آیت نمبر 100 جہاں پر ہمارا رکوع نمبر 14 کا اختتام ہوتا ہے، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا مراغمن، اس کا معنی ہے ہجرت گاہ یا ہجرت کا راستہ. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کافر جو ہجرت کرنے سے روک رہے تھے، بزور روک رہے تھے ان کی ناک کو خاک میں ملا کر اس نے ہجرت کی، یعنی کہ اپنا وطن، اپنے احباب وغیرہ چھوڑ کر غریب الوطنی کی تکلیفوں کو قبول کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل بات ہوتی تھی. تو اللہ پاک اپنی راہ میں گھر بار چھوڑنے والوں کو یہاں خوشخبری دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں بہترین رہنے کی جگہ اور فراغ روزی جو ہے ہم دیں گے. تو اب پھر آگے چل کے فرمایا، یعنی صحابہ جو ہے ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، لیکن جب وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی موت کا پیغام جو ہے آ گیا تو ان کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ ان کو ضرور اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا. یعنی کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں اور معاش کے لیے کشائش پائے گا. جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 14 کا اختتام ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.